اسرائیل کا شخص تھا۔ بعض صوفیاء نے اپنی تصوف کی کتابوں کے اندر جہاں پر انہوں نے کھانا کھانے کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو اس باب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے اوپر، یعنی جو عیسائیت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو رہبانیت ہے یہ ان کے اوپر میں نے ضروری قرار نہیں دی تھی، میں نے واجب قرار نہیں دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت اپنے اوپر مسلط کر لی۔ تو وہ شخص تھا، اس شخص نے اس طرح کیا کہ سائیڈ کے اوپر، تنہائی کے اوپر مجرد اس نے زندگی گزاری، اور 60 سال تک وہ اس روم کے اندر، دریا کے کنارے، اس کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن اس نے اپنی کھڑکی کھولی سامنے دریا کا نظارہ کرنے کے لیے، تو ایک خاتون کے اوپر اس کی نظر پڑی۔ اور یہ میں آپ کو شروع کے اندر بتا دوں کہ 2 روٹیاں وہ روزانہ اس کی خوراک تھی، وہ روٹیاں اس کے پاس ہوتی تھی، 2 روٹیاں روزانہ کی اس کی خوراک تھی۔ تو اس کی نگاہ پڑی تو دل کے اندر وسوسہ آیا کہ چلو باہر نکلنے کے اندر کیا دقت ہے، 60 سال میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ وہ باہر گیا، اس خاتون کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوئی، باتیں ہوئیں، اور رزلٹ، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس خاتون کے ساتھ برے فعل کے اندر یہ بندہ مبتلا ہو گیا۔ اب اس کو شرمندگی ہوئی کہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شرمندگی اس کو ہوئی کہ میں نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس خاتون کے ساتھ میں ملوث ہو گیا ہوں گناہ کے اندر، اب ساری میری عبادات کے اوپر پانی پھر گیا۔ اب وہ خاتون تو واپس اپنے گھر کی طرف چلی گئی، یہ غسل کے لیے اس دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی۔ تو غسل کر رہا تھا، ادھر سے ایک سائل آیا سوال کرنے والا، تو اس نے سوال کیا، تو اس نے اشارے سے اس کو بتایا کہ یہ باہر جو میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر 2 روٹیاں یہ لے کر چلے جاؤ، یہ جو اس کی اپنی خوراک تھی، اللہ کی بارگاہ میں اس نے صدقہ کر دی۔ اب کیا ہوا؟ یہ بندہ فوت ہوا۔ تو اس وقت کے کامل ولی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، یعنی چند دنوں بعد یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ معاملہ ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد یہ فوت ہو گیا۔ خواب کے اندر اس نے دیکھا، ولی اللہ نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری 60 سال کی جو عبادت تھی اس کو میرا وہ جو برا فعل اس خاتون کے ساتھ میں نے کیا اس کے ساتھ تولا گیا، تو یہ میرا برا جو فعل تھا یہ باری ہو گیا، میرے اعمال کے اوپر باری ہو گیا، میرے اعمال اس کے سامنے، اس برے فعل کے سامنے 60 سال کی میری عبادت کمزور پڑ گئی۔ پھر جو 2 روٹیاں میں نے صدقہ کی تھی، 2 روٹیاں جو میں نے صدقہ کی تھی اس فقیر کو دی تھی، پھر وہ 2 روٹیاں رکھی گئیں تو وہ سارے اعمال کے اوپر باری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 روٹیوں کے صدقے سے میری بخشش فرما دی۔ دیکھیں 60 سال کی عبادت کے مقابلے میں 2 روٹیاں صدقہ باری آ گئیں، ان کا وزن زیادہ ہوا۔ دیکھیں نا، 60 سال عبادت کی، ایک دفعہ زنا کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہوا، ساری 60 سال کی عبادت کمزور ہو گئی۔ پھر اتنے باری گناہ کے ساتھ جس وقت 2 روٹیوں کو تولا گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا وزن زیادہ ہوا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بہت محبوب ہے۔ ہمارے چرچ کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ لوگ مہمان نواز ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مسکین لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور دوسرے جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی دوستوں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیوں اس دوزخ کے اندر تمہیں ڈالا گیا؟ وہ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَقُلْنَا نَقْعُدُ مَعَ الْقَاعِدِينَ، برے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ الگ بھی گفتگو ہوگی، کھانا کھانے کے جو فضائل ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ کھانا کھانے کی کتنی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کتنا اجر ہے۔ لہٰذا آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے، کسی دوست احباب سے ملاقات ہو، کھانا کھلائیں۔ کوئی مسکین بندہ راستے کے اندر مسافر آپ کو نظر آئے، اس کو بٹھا لیں اپنی بیٹھک کے اندر، گھر کے اندر، اس کو کھانا کھلائیں۔